بدلہ پاکستان میں ایک بار پھر خوش آمدید. اعظم بٹ صاحب چیئرمین آل پاکستان ٹیچرز ایسوسی ایشن ہمیں جوائن کر چکے ہیں اور خود بھی ٹیچر بھی ہیں اور ہیڈ ماسٹر بھی ہیں اس وقت ایک اسکول کے. اعظم صاحب, کیا ہم اپنا نصاب اس پہ ہمیں نظر ثانی کی ضرورت ہے؟ جو بھی پالیسی آتی ہے اوپر سے آتی ہے, ہر قسم کی پالیسی اوپر سے آتی ہے, وہ امپلیمنٹ کر دیتے ہیں. نہ ٹیچروں کو پتہ ہوتا ہے کون نصاب بنا رہا ہے کون یہ کر رہا ہے. جو بناتے ہیں ان کو پہلے ٹیکسٹ بورڈ کا نظام چلتا تھا, ابھی ٹیکسٹ بورڈ والے خود پبلشروں سے انہیں اساتذہ سے کتابیں وغیرہ لکھواتے تھے اور اس کے رائلٹی وصول کرتے تھے. اب طریقہ کار اس کے الٹ ہو گیا. اب کتابیں وہ کہتے ہیں جی مارکیٹ والے خود تیار کریں, جو مرضی مواد دے دیں, اور اس میں ایک کتاب منظور کراتے ہیں, اس میں لاکھوں کروڑوں روپے رشوت چلتی ہے ایک کتاب منظور کروانے کی. ہمارے سوالات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. جی نوجوان, میرا کویسچن ان سے یہ ہے کہ جب تک ہمارے بیوروکریٹس اور ڈیموکریٹس کے بچے پاکستان میں اسٹڈی نہیں کریں گے تب تک یہ ہمارا بیٹرنیس اور اس میں ہماری ایجوکیشن سیکٹر میں نہیں آ سکتی, کیونکہ ان کے بچے باہر چلے جاتے ہیں. جو پالیسی بنتی ہیں وہ امریکہ اور یو کے سے بھی پروموٹ ہو کے پالیسیز ادھر امپلیمنٹ کی جاتی ہیں. راجہ صاحب, آپ سے دو سوال بنتے ہیں. ایک تو یہ ہے جناب, اور دوسرا یہ ہے کہ شفاف طریقہ جو ہے وہ کیسا ہے؟ یوں ہے کہ ایک نصاب جو ہے وہ آپ کو 4 چوکات دیتا ہے, پیرامیٹرز متعین کرتا ہے, اس کے اندر سے آپ نے کنٹینٹ لینے ہیں. اب نصاب کو جو بنانا تھا کام وہ فیڈرل گورنمنٹ کا تھا, اس میں ہمارے صوبے کسی کا کوئی شیئر نہیں ہوتا تھا. تجاویز ضرور لیتے تھے, پر پتہ نہیں مجھے استاد محترم کو یہ بات اس میں نہ شامل ہو سکے ہوں. پچھلا پورا سال میں نے, اگرچہ ہم نے نصاب نہیں بنانا تھا, مکمل تجاویز میں نے سارے جا کے ضلعوں میں ٹیچرز کو اور جو ہمارے اہل دانش ہیں ان کو اکٹھا کر کے ان سے مختلف تجاویز لے کے مرکز کو بھجوائی تھی کہ ہمارے صوبے سے یہ تجاویزیں اس طرح تبدیلی کریں. یہ کنسلٹ نہیں ہو پائے ہوں گے شاید, لیکن کافی ہم نے بڑی ایکسرسائز کی تھی, اس سے پہلے کبھی ہوئی نہیں تھی. صوبوں کو اب ملنے جا رہا ہے محکمہ تعلیم کا نصاب اور مرکز سے نکل کے, ابھی تک ملا نہیں ہے. اعلان ہو گیا ہوا ہے ترمیم میں, تو جب آ جائے گا اس میں باقی باتیں بھی کافی کنٹرول ہو پائیں گی. پر میں یہ ضرور کہوں گا کہ مسئلہ صرف اس نصاب پر تنقید کا نہیں ہے. مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ کیا یہ جو جیسا تیسا نصاب سرکاری ہمارے پاس موجود ہے, کیا پاکستان یا پنجاب میں یہ بھی اس وقت مروج ہے یا نہیں, یا یہ بھی کہیں 40% مروج ہے, 60% مروج ہے. ہر آدمی جو ہے اپنی مرضی سے جو بھی جی چاہتا ہے پڑھا رہا ہے. تو پہلے تو آپ یہ طے کریں کہ کیا قوم کو ایک نصاب پڑھانا چاہیے یا نہیں. اگر یہ طے ہو جاتا ہے تو نصاب کو ٹھیک کرنا, کرپشن کو دور کرنا, یہ سارے وہ معاملات ہیں جس کے لیے ایک ہم سب کو مل کے لڑنا چاہیے اور سٹرگل کرنی چاہیے. یہ سیکنڈری مسئلہ آ گیا. پہلے تو ہے کہ کیا واقعی ملک میں ایک نصاب ہونا چاہیے. لیکن ایک نصاب اور غلط نصاب بھی تو ہو سکتا ہے نا, کہ وہ ایک ہو اور غلط ہو. اگر کوئی کتاب کوئی نصاب رشوت دے کر منظور کرائی گئی ہو تو اس کے نتیجے میں کیا ہم پوری قوم کو ایک غلط چیز پڑھانے میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا, پلیز, میں آئی ایم سوری ٹو کٹ ان. کتاب جو منظور کرائی گئی ہے رشوت دے کے, رشوت دینا تو ایک بہت ہی کبھی فعل ہے, اور اگر کسی نے کیا ہے یہ کام تو اس کو روکا جانا چاہیے, نکالا جانا چاہیے. تعذیب نہیں, سزا ہونی چاہیے. پر اگر کتاب اس نے اسی نصاب کے اندر سے ڈاؤن لوڈ کی ہے, اسی کیریکولم کے اندر سے رشوت دے کے اپنی لگوا لی ہے, تو پھر ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ نصاب تو اس میں موجود ہے, نصاب تو اس نے اپنا نہیں ڈالا, اس نے صرف رشوت دی ہے, ایک طریقہ کار کو خراب کیا ہے. طریقہ کار درست کیجئے. پھر نصاب تو اس نے اپنی طرف سے شامل نہیں کر لیا نا اس کتاب میں. اب وہ یکساں والی بات میں آپ سے کرنا, یکساں والی یہاں تک بات ہے کہ پورے ملک میں نصاب ایک ہونا چاہیے, اس پہ کوئی بحث ہے ہی نہیں. یہ تو اس میں کوئی ڈیبیٹ ہو ہی نہیں سکتی کہ نہیں ہونا چاہیے. ہونا چاہیے. جو آپ نے والی بات میں سیکنڈ کرتا ہوں کہ اگر ایک آپ نا 3 نصاب چل رہے ہیں, ایک ہے نظام مدارس کا, اب یہ مستقل کلاسز کو نہیں کرتے, وہ الگ موضوع ہے. دوسرا ہے ایلیٹ کلاس سکولز میں جو لوگ اچھا مدارس کا موضوع الگ کیوں ہے؟ مطلب یہ بھی آخر وہاں پر بھی تو ہماری قوم کے بچے جا رہے ہیں. وہ بہت پھیلا ہوا موضوع ہے نا جی, وہ بہت پھیلا ہوا موضوع ہے. اور ویسے بھی لوگ اب میٹرک کر کے ہی مدرسے میں کیونکہ آتے ہیں, اس لیے اس وقت ریلیونٹ وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو ایک ہے آپ کا ایلیٹ کلاس اسکولنگ سسٹم, جو کہ ایونچولی بچے او لیول کا امتحان دیتے ہیں. جیسے انہوں نے کہا جی کہ وہ جو بیوروکریٹس کے بچے پڑھتے ہیں وہاں فلاں کے بچے پڑھتے ہیں, جو بھی خیر ایلیٹ کلاس اسکولنگ ہے. دوسرا جو بچے میٹرک کرتے ہیں, دونوں نظام, ان دونوں کے معیار میں بہت زیادہ فرق ہے. ان دونوں کا معیار میں بہت زیادہ فرق ہے. تو آپ یہ کہ جی یکساں نصاب کر دیں تو نہ وہ کر سکیں گے نہ آپ یہ کر سکیں گے.
پہلے آپ اس کو اوپر لے کے آئیں تاکہ یہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے اوپر آئے. آپ ایک ٹارگٹ رکھیں کہ 10 سال میں 20 سال میں ہم نے اس کو اوپر لے کے آنا ہے, اور جب ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ ہمارا میٹریکولیٹ جو ہے وہ دنیا میں او لیول کے برابر ہو جائے گا, تو پھر آپ جس طرح سنگاپور نے اس طرح کیا ہے. راجہ صاحب یہ تاثر کیوں بن رہا ہے کہ یہ اب ملک کے خلاف سازش ہو رہی ہے اور سرکاری محکمے میں بیٹھے ہوئے لوگ کر رہے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس سے پلٹ کے آتے ہیں نصاب جو ہمارا بنیادی موضوع ہے اس کی جانب. یہ جو حضرت مولانا نے بڑی ویلڈ بات فرمائی ہے کہ 15 سال تک ہمیں رک جانا چاہیے, اس وقت تک جب تک کہ ہم اپنا نصاب تعلیم اوپر نہیں لاتے. اب نصاب تعلیم میں ایک اعتراض تو ہم نے یہ کیا کہ موجودہ نصاب تعلیم سے بہت سی اسلامی چیزیں خارج کر دی گئی. صرف اتنا ہی ہمارا اعتراض ہے. اگر یہ واپس آ جائیں باقی اعتراض تو کوئی نہیں ہے اس کا مطلب ہے, کیونکہ ابھی تک تو کسی نے نہیں کہا کہ سائنس میں فلاں چیز شامل نہیں ہے, بیولوجی میں وہاں شامل نہیں ہے, آئی ٹی میں فلاں چیز شامل نہیں ہے, ریسرچ میں کون کون سی چیز شامل نہیں ہے. ہم نے صرف یہ کہا ہے کہ اس میں سے جہاد خارج کر دیا, اس میں سے تھوڑی سی چیزیں اسلام کے متعلق وہ شامل کر لیجئے, خارج ہو گئی ہیں اگر تب بھی. لیکن نصاب سارا تو پورے ہی جو کریکلم ہے اس کا ڈھانچے کا نام ہے. اب یہ ہے کہ 15 سال کیا قوم کو آپ انتظار میں رکھنا چاہتے ہیں کہ اس سے جو دوہریت پیدا ہوتی ہے. یعنی دیکھیں نا, یہ بچہ جس نے یہ سوال کیا ہے, یہ سوال کے اگلے معنی یہ ہیں کہ ایک بچہ گورنمنٹ اسکول کا پڑھا ہوا, ٹاٹ پہ بیٹھ کے پڑھا ہوا, وہی بچہ اگر امتحان دیتا ہے کسی بہت اچھے اعلیٰ درجے کے اسکول سے پڑھے ہوئے بچے کے ساتھ, اور ہم کہتے ہیں کہ یہ شفافیت ہے, تو دیکھیے اشرافیہ کے لیے ہم نے کیوں بنا دیا کہ ان کے پاس ایک مخصوص طریقہ تعلیم ہو, اور یہ بچے جو عام آدمی کے ہیں, غریب آدمی کے ہیں, یہ بچے پڑھیں ٹاٹ کے اسکولوں میں, پھر دونوں کو ہم بٹھا دیتے ہیں, کہتے ہیں مقابلہ کرو, مقابلے میں نہیں, شفاف تھا. تو میرا یہ کہنا ہے کہ نصاب تعلیم کو 15 سال تک انتظار میں نہ ڈالیں. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو کچھ میسر ہے اس کو بہتر تر کریں, اور کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر ہم سمجھتے ہیں کیمبرج کی چیزیں بڑی اچھی ہیں تو اپنے نصاب میں کچھ ڈال لیجئے نا. انگریزی کا معیار ان کا اچھا ہے تو وہ اس میں ڈال لیجئے, اگر میتھمیٹکس ان کی اچھی ہے تو اس میں ڈال لیجئے, ان کا طریقہ تعلیم امتحان اچھا ہے تو وہ اس میں ڈال لیجئے. ہمیں اس کو امپروو کرنا ہے, وہ تو آلریڈی امپرووڈ قومیں ہیں. جی ایک سوال لیتے ہیں. جی میرا کوشچن مولوی جہانگیر صاحب سے ہے کہ آپ نے کہا ہمارے پاس 50 ایئرس کی پلاننگ ہونی چاہیے اگر ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں. اب اگر ہم اپنے آبجیکٹیوز گیٹ کرنا چاہتے ہیں, ہمارے پاس تو 5 ایئرس کی پلاننگ نہیں کمپلیٹ ہوتی, وہی چینج ہوتی رہتی ہے, اس میں اتنے چینج آتے ہیں, تو کیسے ہم اپنے آبجیکٹیوز کو کر سکتے ہیں؟ یہ بات درست ہے کہ ہمیں پلاننگ کرنی ہے ہی نہیں. اگر پلاننگ نہیں ہے تو پھر پلاننگ نہ کریں یا اس پہ بات ہی نہ کریں. اس پہ ہم بات جہانگیر صاحب یہ انیشیٹ کہاں سے ہوگی ہونی, یہ کہاں سے دیکھیے میں انیشیٹ ہونی سمجھتا ہوں چاہیے؟ کہ اب اس کو آن گراؤنڈ جو ہے نا پریکٹیکل جو سلوشن ہے وہ صرف یہ ہے کہ جو باقی جس طرح باقی موضوعات کے اوپر سول سوسائٹی نے یا عوام نے خود لیا ہے انیشیٹو. دیکھیے پرائیویٹ سکولز ایک سروس پرووائڈ کر رہے ہیں, دیکھیں یہ کام حکومت کا تھا, حکومت کو کوئی حق نہیں پہنچتا تنقید ان پہ کرے, وہ ان کا کام تھا کہ ہر کو پڑھاتے, ہر کو تعلیم دیتے, اور اب وہ پڑھا رہے ہیں تو ان پہ تنقید بھی ہوتی ہے. وہ لوگ بیٹھے وہ اپنے بورڈز بنائے, دنیا بھر میں اس طرح ہوتا رہا ہے کہ وہ اپنے بورڈز بنائے, خود پلاننگ کریں, اپنے کریکلم ڈیزائن کریں, امپروو کریں. اس سچویشن کو جس میں کہ رکسان نصاب نہیں ہے اس کو ایز اے ایڈوانٹیج یوز کریں کچھ لوگ. آپ یہ دیکھیے کہ آخر وہ جو دوہریت کی بات کریں کہ ہم ایک پورے کے پورے ملک میں طبقات میں بانٹتے چلے جائیں گے لوگوں کو تعلیم کے ذریعے, تو کیا یہ فائدہ مند ہے؟ دیکھیے دنیا میں ہر جگہ پہ ہوتا ہے, یہ میں نہیں کہتا اچھی بات ہے, یہ اچھی بات تو نہیں ہے, لیکن ایلیٹ کلاس اسکولنگ دنیا کے ہر ملک میں ہوتی ہے. یہ خاص طور پہ یہاں پہ تو نہیں ایسی کوئی عجیب و غریب بات ہو گئی ہے, یہ ساری دنیا میں ہوتی ہے. آپ ہندوستان میں چلے جائیں, وہاں پر ایلیٹ کلاس اسکولز فرق ہیں, پبلک اسکولز فرق ہیں, اور ان کے جو سیمنریز ہیں جو ان کے مدارس ہیں کرسچنس کے وہ فرق ہیں, لیکن ایک نیشنل ویژن ایک ہی ہے. اس نیشنل ویژن کے تحت پھر وہ آدمی خود جو پڑھانا چاہے پڑھا لے. انڈیا کا ذکر آیا, میں مانتا ہوں کہ انڈیا نے بہت سارے معاملات میں ہم سے پیش رفت کی, آئین اچھا چلا, ڈیموکریسی اچھی چلی, انڈسٹری اچھی چلی, گروتھ اچھی کی, پیس ہم سے زیادہ بہتر لیا. لیکن جو اتنا بھی ہم آئیڈیلائز کر لیتے ہیں اس کے ریزنز ہمیں دیکھنی ہیں. انڈیا کے وہ صوبے جو ہمارے ساتھ تھے, پنجاب ان کا اور ہمارا پنجاب, اس میں لٹریسی دیکھ لیں, ہماری لٹریسی اس والے پنجاب سے کم نہیں ہے. ان کو جو 1 لاکھ جعلی ڈگری صرف 2009 میں صوبہ بہار سے پکڑی گئی ہے. میں یہ کہوں گا کہ ان کی ترقی کی جو علمی ترقی کی وجوہات ہیں بنیادی طور پہ وہ ایک ریجن ہے جس نے پورے انڈیا کے لیے انجن
کے طور پہ کام کیا. یہ ان کا ساؤتھ تھا. ساؤتھ نے تعلیم 100% تھی, انہوں نے آئی ٹی میں آگے لگے, ان ساؤتھ نے ہی پورے انڈیا کو کھینچا. اگر پاکستان کو ہم نے ترقی پہ لانا ہے تو اس میں پنجاب وہ انجن تھا, اسے وہیکل بننا چاہیے پورے ملک کو تعلیم میں آگے لے جانے کے لیے. جی بیٹا. میرا ایک سوال یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی سوسائٹی کی جو پروگریس ہے وہ اس کی مدر ٹنگ پہ ہوتی ہے, یعنی اگر مدر ٹنگ میں آپ کی ایجوکیشن امپارٹ کی جائے گی تو وہ زیادہ سکسیزفل ہوگی اور وہ اسٹوڈنٹس کی پرسنالٹی فارمیشن میں بھی بہت زیادہ کام دکھاتی ہے. زبان یکساں ہونی چاہیے, اور وہ کہہ رہی ہیں کہ مادری زبان میں آخر تعلیم کیوں ممکن نہیں. ہم دوسری طرف بات کرتے ہیں ماڈرنائزنگ دا سوسائٹی, کہ ہم نے گلوبلی بیٹر پلیسنگ کرنی ہے, اور اگر ہمارا لٹریچر ہماری مادری زبان میں اتنا انریچڈ اویلیبل نہیں ہے تو ہم کیسے پروگرس کریں گے کمپیٹ کرنے کے لیے دنیا کے لیے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ابتدائی لیول پہ اگر مادری زبان میں تعلیم دی جائے, اس کے ساتھ ساتھ سیکنڈ لینگویج بھی, جیسے ہم انگلش ہے انٹرنیشنل لینگویج, سیکنڈ لینگویج کے طور پہ لٹریچر اس میں بتدریج اس میں اضافہ کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جی سوال ہے. ہم کریکولم پہ بحث کرتے ہیں, کیا جو کریکولم ہے 3 4 5 جتنے بھی سسٹم ہیں, کیا ایک مدرسہ ایک اچھا انسان نہیں بنا سکتا؟ کیا ایک کیمبرج کا اسکول ایک اچھا انسان نہیں بنا سکتا, یا ایک سرکاری اسکول ایک اچھا انسان نہیں بنا سکتا اگر اس کی امپلیمنٹیشن ہو؟ سیکنڈلی جو انہوں نے بات کی کہ ایف اے بی اے کر کے ٹیچر آتی ہیں, اس میں سارا قصور کریکولم کا نہیں ہے. کریکولم میں کچھ ایسی کمی ہے بینگ اے اسٹوڈنٹ جو میں فیل کرتی ہوں کہ چیزیں تو ہیں لیکن اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. اگر اب ماسٹرز لیول پہ آ کے ہمارے ٹیچر ہمیں کوئی اسائنمنٹ دیتے ہیں کسی ٹاپک پہ تو ہمارے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں. ہم وہ کیوں نہیں اٹیمپٹ کر پاتے, ہمیں اسائنمنٹ بنانا کیوں نہیں آتی, ہمیں سرچ کرنا یا کسی چیز کو الیبوریٹ کرنا نہیں آتا. سٹارٹ میں ہمارے ٹیچرز نے ایسا کیوں نہیں کروایا؟ میں اپنے ٹیچرز کی اس لیے یہ اس آپ نے معاملے بڑا میں ویلڈ کویسچن ہے اور ہم اس کا جواب بھی لیں گے اعظم بٹ صاحب سے, لیکن ابھی وقت ہو گیا ایک بریک کا. آپ دیکھتے رہیے بدلا.